اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو ہے بیل والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نماز یا نفل نماز یا واجب نماز پڑھنے والے کے پیچھے اگر کوئی فرض نماز پڑھنے کی اقتدا کرتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں یہاں پر مختصر الفاظ میں تفصیلی گفتگو کروں گا ذرا سے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے اکثر و بیشتر باہر ممالک میں جیسے کہ سعودی عربیہ ہے یا اور جو ہے دوسرے ممالک ہیں جو باہر رہتے ہیں کام کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سنت نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے آ کے وہ فرض نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، کوئی جو ہے نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی آتا ہے اور فرض نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہیں پر میں آپ کو بالکل صاف بتانا چاہوں گا، حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 پہ صریح اور بالکل صحیح حدیث موجود ہے، الامام ضامن، امام جو ہے ضمانت والا ہے، ضامن ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے وہ آپ ذرا سمجھیے۔ جو نماز ہے اس میں مرتبہ ہے، فرض نماز کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، سنت نماز ذرا کم ہے، نفل نماز اس سے کم درجے کا ہے، تو امام کو ضامن قرار دیا گیا ہے، ضمانت والا۔ ابھی مثال کے طور پہ جیسا کہ ضمانت کسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیجئے، ابھی جو ہے کوئی آپ جو ہے کسی سے کچھ قرض لیے ہوئے ہیں، 10,000 روپے آپ قرض لیے ہوئے ہیں، اب آپ اس کا قرض نہیں دے رہے ہیں، تو اب دوسرا آدمی آتا ہے، آپ کو جو ہے جو قرض آپ سے لینے والا ہے، آپ کو جس سے آپ قرض لیے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے کہ چلو یہ جو ہے 10 دن میں آپ کو قرض آپ کا لوٹا دے گا، اگر یہ نہیں لوٹایا اس کی طرف سے میں لوٹاؤں گا، تو اب یہاں پر آپ سمجھیے، اب جو ہے وہ جو بیچ میں آنے والا آدمی تھا وہ ضامن آپ کی طرف سے ضمانت لینے والا بن گیا، آپ کے مرتبے سے اس کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، آپ کی حیثیت سے اس کی حیثیت بلند ہے، بڑی حیثیت ہے۔ اگر وہ بھی غریب ہوگا، آپ بھی غریب ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے قرض چکانے کے لیے، کوئی غریب آ کے کہتا ہے کہ ارے میں اس کی طرف سے 10 دن میں اگر وہ نہیں ریٹرن کرے گا پیسہ، میں اس کی طرف سے ریٹرن کروں گا، تو وہ جو مالک ہوگا کہے گا ارے تو بھی تو اسی کی طرح ہے، تو بھی کہاں سے لا کے دے گا، تو بھی تو اسی حیثیت کا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جو ضمانت لینے والا ہوگا وہ اس کے مرتبہ سے بڑا ہوا ہوگا جس کے متعلق وہ ضمانت لے رہا ہے، جس کی وجہ سے جس کو وہ ضمانت میں لے رہا ہے اس کی حیثیت سے اس کی حیثیت بڑی ہوئی ہوگی، بلند ہوگی۔ اب سمجھیے، جو نفل نماز پڑھ رہے ہیں، جو سنت نماز پڑھ رہے ہیں، جو واجب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی حیثیت فرض نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں کم درجے میں ہے۔ فرض نماز پڑھنے والے کا مرتبہ، اس کی حیثیت بلند ہے، اس کا مقام اس وقت بلند مقام ہوتا ہے، اور یہ جو ہیں سنت نماز پڑھنے والے، نفل نماز پڑھنے والے، واجب نماز پڑھنے والے، یہ فرض کے مقابلے میں کم درجے میں ہیں۔ اگر کوئی سنت نماز پڑھنے والے کے پیچھے جا کے فرض نماز پڑھنے لگ جائے گا، وہ جو سنت نماز پڑھنے والا ہے وہ ضامن بن گیا، کیونکہ وہ امام بن گیا۔ جب وہ ضامن بن گیا تو ضامن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے تحت میں جو رہنے والے ہیں ان کی حیثیت سے اس کا مرتبہ بڑا ہوا ہو، بلند ہو، اونچا ہو۔ اب اگر آپ سنت نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو سنت نماز پڑھنے والا آپ کا ضامن ہوا، وہ امام بن گیا، تو امام ضامن ہوتا ہے۔ جب ضامن ہو گیا تو وہ آپ کی جو حیثیت ہے اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی وہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے اس کی صلاحیت، اس کی حیثیت آپ سے بڑی ہوئی ہو، آپ سے بلند ہو۔ اسی لیے اگر کوئی سنت نماز پڑھ رہا ہے یا جو ہے واجب نماز یا نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے فرض نماز کی اقتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کا یہی مطلب ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے سنت نماز پڑھنا، سنت نماز سے مراد نفل نماز، سنت نماز سے مراد نفل نماز کی اقتدا کرنا، یا جو ہے ایسے ہی آدمی اس کے پیچھے جا کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا کر لیتا ہے نفل نماز کی نیت سے، یہ جائز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جو ضامن بن رہا ہے اس وقت وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، اس کی حیثیت بلند ہے،
اس کی حیثیت بڑی ہوئی ہے اور اس کی حیثیت کم ہے، لہذا یہ جو کم والے کی حیثیت ہے اس کی ضمانت وہ لے سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو اسے بار بار سنیے، کیونکہ یہ ذرا علمی بات ہے، ذرا پیچیدہ بات ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو بار بار سنیں، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔